वसल्लम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पारा नंबर है 12, रुकू नंबर है 15 और आयत नंबर आज हम पढ़ेंगे 39 और 40। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबई सिज्नि अअरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमर अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जो उनके साथ कैदी थे उनसे फरमाया, या साहिबई सिजनी, ए मेरे जेल के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिक़ूना, क्या कई खुदा अकेले अकेले बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? क्या कई खुदा अकेले अकेले बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? मा ताबुदून मिन दूनिही, नहीं इबादत करते तुम उसके अलावा मगर अस्मा उन नामों की, सम्मैतुमूहा जिनके नाम तुमने खुद रख दिए हैं, अंतुम तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, मा अंज़लल्लाहु बिहा नहीं उतारा अल्लाह ने उनके बारे में, मिन सुल्तान किसी दलील को, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह नहीं है हुक्म मगर अल्लाह के लिए, अमरा उसने हुक्म दिया, अल्लाह ताबुदू ये कि ना इबादत करो तुम, इल्ला इय्या मगर उसकी, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ये सीधा दीन है, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून लेकिन लोगों में से अक्सर जानते नहीं हैं। मैं दोस्तों ये था इन दोनों आयतों का तर्जुमा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनका ज़हन बनाया, फिर अपनी इबादत का तज़किरा किया, उसके बाद यानी पहले उनका ज़हन बनाया, फिर अपने मज़हब का तज़किरा किया, फिर उसके बाद उन लोगों के सामने असली जो दीन था यानी असली जो मकसद था दीन का उसको रखा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। क्योंकि जिस इलाके में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वहाँ पर नबी तो शायद उस ज़माने में कोई ना हो, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो किनान में थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक़्त मिस्र में थे, और मिस्र के अंदर अल्लाह को मानने वाले लोग नहीं थे, सारे लोग काफिर थे। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अल्लाह की वहदानियत को रखा, अल्लाह की तौहीद को रखा। और ये जो कैद खाना था इसमें हर वक्त 500 से ज़्यादा कैदी रहा करते थे। और अजीज़ मिस्र की तरतीब ये थी, जो यानी बादशाह था या वो जो जेलर था उसकी तरतीब ये थी कि वो हर तीसरे दिन 3 कैदियों को बुलाता था, हर तीसरे दिन 3 कैदियों को बुलाता था, उनका मुकदमा सुनता था, उनमें से जो कसूरवार होता था उसको सजा दे दी जाती थी, और जो कसूरवार नहीं होता था उसको क्या कर दिया जाता था, आज़ाद कर दिया जाता था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन कैदियों के साथ थे कि इनका भी नंबर लगना था, और अगर इनका मतलब यह है कि कसूरवार होते तो फिर इन्होंने जेल में जाना था, अगर कसूरवार ना होते तो फिर इन्होंने आज़ाद हो जाना था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो इन 2 कैदियों के साथ जेल में दाखिल हुए थे। ये जो 2 कैदी थे, एक कौन सा भला, साकी, और दूसरा कौन भला, खब्बास। कल आपने पढ़ा सबक में, जो रोटियां पकाने वाला और जो क्या कहते उसको अजीज़ मिस्र के लिए जो बादशाह था मिस्र का, उसके लिए क्या किया करता था, हाँ पानी पिलाया करता था और फल नचोड़ के मुझे शराब बना कर दिया करता था। बड़ी जल्दी भूल जाते हैं आप हज़रात, कल का सबक है, याद रखा करें ना, तो मज़ा भी आता है बंदे को पिछले याद करा के। ठीक है जी। तो ये 2 हज़रात जो थे इनके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं कहाँ पर दाखिल हुए थे, जेल में दाखिल हुए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले इन दोनों को कहा कि जो खाना आएगा ऐसा होगा
پھر عمومی طور پہ قیدیوں کے سامنے کیا رکھی؟ دعوت اور تبلیغ رکھی، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ کس انداز میں بیان کیا؟ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ ارباب متفرقون، کیا کئی خدا بہتر ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو غالب ہے وہ بہتر ہے؟ اور یقینی طور پہ میرے دوستو، کئی خداؤں کے مقابلے میں اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح طور پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے اور وہ غالب ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک اللہ کے ماں سوا کوئی اور ہوتے خدا تو یہ سارے کا سارا نظام کیا ہو جاتا؟ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اور وہ خدا، وہ رب جن کی ہم بندے پوجا کرتے تھے، ان کی حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ کون ہیں؟ اللہ کے ماں سوا جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ کون ہیں؟ اسماء سمیتموہا، وہ لوگ ہیں جن کے تم نے خود نام رکھے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ مسئلہ آج کھل کر سامنے آ گیا کہ جتنے بھی یہ بت ہیں جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کے نام سب کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ انسانوں نے رکھے ہوئے ہیں نا۔ کسی کا نام لات رکھ دیا، کسی کا نام عزا رکھ دیا، کسی کا نام منات رکھ دیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا، کسی کا نام کچھ رکھ دیا، یہ تو انسانوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور انہی بتوں کے بارے میں لوگوں کے عقیدے اور ایمان بھی ہیں کہ یہ بت جو ہے وہ اولاد دیتا ہے، یہ بت جو ہے رزق دیتا ہے، یہ بت بارش دیتا ہے، یہ بت فلاں چیز دیتا ہے، یہ بت فلاں چیز دیتا ہے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں خود ایک نظریہ قائم کر لیا کہ یہ خدا ہمارے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں، جبکہ خود ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر ان کے سامنے سے، بڑا آدمی تو دور کی بات ہے، ایک مکھی اپنے اس کے اندر منہ کے اندر جو ان کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مکھی اگر ہلکی سی بھی اس میں سے مٹھائی اٹھا کر کھا کر لے جائے تو یہ اس کو بھی پکڑ نہیں سکتے۔ بات نہیں سمجھے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے سامنے دلیل پیش کریں کہ ایک مکھی کو یہ روک نہیں سکتے، ایک مچھر کو یہ اپنے پر بیٹھنے سے روک نہیں سکتے، اگر کوئی جانور، کوئی پرندہ ان کے اوپر بیٹھ کر بیٹھ کر دے، پخانہ کر دے، تو یہ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ پتلے لگی ہوتی ہیں شہروں کے اندر بھی، آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی، اگرچہ وہ بتوں کے نام پہ اتنے لگے ہوئے، ویسے لگے ہوئے شو پیس کے نام سے، آپ کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں ان کے اوپر کتنا گند ہوتا ہے، گٹا، مٹی، بیٹھی ہوتی ہے، وہ ہٹا سکتے ہیں اپنے اوپر سے؟ تو یہی حال ان بتوں کا ہے کہ یہ بھی اپنے اوپر سے کچھ ہٹا نہیں سکتے، اور یہ نام خود رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں رزق دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مطلب یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا نا، اگر ہم اس طرف تھوڑی سی نرمی کریں، فار ایگزامپل تھوڑی سی نرمی کریں، انسان اس میں سے پھر مرد، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، چلو ایک تھوڑی سی ہم نرمی کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر چیز کو ہی خدا بنا لیا، عورتیں بھی ان کی خدا بنی ہوئی ہیں، عورتوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، پھر نعوذ باللہ ان کو برہنہ کر کے کھڑا کرنا، بالکل کپڑے بھی نہ ہوں ان کے جسموں کے اوپر، پھر ان کو اس طریقے سے کھڑا کرنا۔ اور کئیوں نے وہ ہاتھیوں کی سونڈیں بنائی ہوئی ہیں، ہاتھیوں کی سونڈ اتنی لمبی، وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، اس کو کوئی نام بھی ہے اس کا، جو خدا بنایا ہوا ہے، یہ ہندوؤں نے، نہیں کچھ اور نام تھا اس کا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ اتنی چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے گائے کی پوجا کرنی ہے، سانپ کی پوجا کرنی، درختوں کے سامنے جھک جانا، آگ کے سامنے جھک جانا، سمجھے؟ کئی لوگ، کئی علاقوں کے اندر یہ جو بدھ مت لوگ ہیں، بندروں کی پوجا کرتے ہیں،
بندروں کی پوجا کرنا، چلو انسان تو کسی اس میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا جانور بھی؟ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ خدا تم نے بنائے ہوئے خود ہیں، ان کے نام تم نے خود رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہ اجازت دی ہے، نہ اللہ کی ذات نے، ہم نے اللہ کی ذات کا کوئی نام رکھا ہے۔ انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں عبادت کرتے تم من دونہ اللہ کے ما سوا، الا مگر وہ نام جو تم نے خود رکھ دیے ہیں، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم یہ مگر اللہ کے لیے۔ یہ نام رکھنا اور یہ پوجا پاٹ کرنا یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، بس اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعبدو، اللہ نے حکم کیا دیا ہے، لا عبادت کرو تم مگر کس کی؟ اس کی، اس اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہی سیدھا دین ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ میں دوستو یہ ساری دعوت اور تبلیغ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان لوگوں کو کیا کی؟ ان کے خواب کی تعبیر بتلائی اور ساتھ میں ایک سفارش بھی کی۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔